اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 29 اخفاء حقیقی۔ نون ساکنہ اور تنوین کا چوتھا قاعدہ یعنی اخفاء حقیقی ہے۔ اخفاء کے معنی ہیں چھپانا، خفی، خفیہ رکھنا۔ لغوی معنی ہیں ستر، ستر کے معنی چھپانا، کنسیلمنٹ۔ اس کو اخفاء حقیقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں اصل میں چھپایا جاتا ہے۔ نون کا اخفاء اصل میں نظر آتا ہے جبکہ میم کا اخفاء اتنا واضح نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے اقلاب میں بھی دیکھا اور آگے ہم میم ساکنہ کے رولز میں بھی دیکھیں گے، لیکن نون کا اخفاء بہت واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ لغوی معنی ہیں چھپانا، ستر، جبکہ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں کہ اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکنہ کی آواز کو چھپاتے ہوئے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء کے 15 حروف، اخفاء کے 15 حروف کون سے ہیں؟ اظہار حلقی، ادغام اور اقلاب کے حروف کو چھوڑ کر باقی تمام حروف اخفاء کے ہیں، یعنی اظہار کے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ادغام کے یا، را، میم، لام، واو، نون اور اقلاب کا با۔ ان کے علاوہ حروف تہجی کے باقی تمام حروف جو کہ 15 ہیں تعداد میں، وہ تمام کے تمام ان سب پر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آنے پر اخفاء کا قاعدہ لگایا جائے گا، اور یہ کل 15 حروف ہیں۔ چنانچہ اس کے اصطلاحی معنی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکنہ یا تنوین کے نون کو اس طرح چھپا کر پڑھیں گے کہ وہ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ہو، یعنی نہ تو اظہار کی طرح بالکل واضح ہو اور نہ ادغام کی طرح بالکل مدغم ہو جائے، بلکہ اس کا احساس باقی رہے اور غنہ کی صفت بھی، اور اگلے حرف مشدد بھی نہیں ہوگا، یعنی ادغام کی طرح اگلا حرف مشددہ بھی نہیں ہوگا اور اظہار کی طرح ظاہر بھی نہیں ہوگا، جو نون ساکنہ یا تنوین ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہے جس کو ہم اخفاء کہتے ہیں، اور نون اس درمیانی کیفیت میں ادا ہوگا کہ یا تو مکمل طور پر ظاہر کر کے پڑھا جائے اور یا مکمل طور پر مدغم کر دیا جائے یا بالکل اس کو ڈراپ کر دیا جائے۔ ان دونوں صورتوں سے ہٹ کر ان کی درمیانی حالت میں اخفاء ادا ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے منہم، یہ اظہار حلقی کی مثال ہے۔ یہاں منہم میں نون کے مخرج پہ ہماری زبان لگ رہی ہے اور بالکل واضح نون ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے من یعمل، یہاں پہ نون کا غنہ ہمیں سنائی ضرور دے رہا ہے لیکن نون قطعاً ہم مخرج پہ نہیں جا رہے بلکہ ہم ڈائریکٹ یا کے مخرج پر جاتے ہیں ناک سے غنہ ادا کرتے ہوئے۔ من یعمل، یہ ادغام ہے۔ اس کے برعکس لفظ دیکھیے تم، یہاں دیکھیے ہماری زبان نون کے مخرج کے قریب سے گزرتی ہوئی تا کے مخرج پر جا رہی ہے۔ تم، یعنی ہم نے مکمل طور پہ نہ تو نون کا مخرج ڈراپ کیا اور نہ ہی اس کو ظاہر کیا، بلکہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہماری زبان تا یعنی اگلے حرف کے مخرج پر جا رہی ہے، اس کا غنہ بھی باقی رہا اور اگلا حرف مشدد بھی نہیں ہوا۔ مزید مثال دیکھیے دونی، دونی، یہاں بھی دیکھیے نون کے مخرج کو بغیر چھوئے زبان دال کے مخرج پہ جا رہی ہے لیکن نون کے مخرج سے قریب گزرتے ہوئے، اور اس کو ہم نے دال کو مشددہ بھی نہیں کیا۔ شیئن، ینقلب، اخفاء میں نون ساکنہ پر کوئی علامت نہیں ہوتی بلکہ وہ خالی ہوتا ہے، یعنی اخفاء کا جو نون ساکنہ ہے وہ خالی ہوگا، اس پر آپ کو سکون یا کسی حرکت کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی، اور یہ خاص طور پر عثمانی مصحف کے لیے ہے۔ انڈو پاک مصحف میں آپ کو اس پر بھی جزم کا نشان نظر آ سکتا ہے۔
اگر ہم پریکٹیکلی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا، تو زبان نون کے مخرج کو چھوتی نہیں ہے، بلکہ منہ میں ایک طرح سے سسپینڈڈ یعنی جیسے لٹکی ہوئی رہتی ہے، اور نون کے مخرج کے قریب سے گزرتی ہوئی غنہ کرتے ہوئے اس کے بعد والے حرف کے مخرج کے قریب جائے گی. یعنی جس وقت وہ زبان ہماری سسپینڈڈ ہے اسی وقت ہم غنہ بھی کر رہے ہوں گے، اور پھر ہم اگلے حرف کے مخرج پہ جائیں گے. اگلے حرف کے مخرج پہ جانے کے بعد ہم غنہ نہیں کریں گے. دونی، یہاں دیکھیے میاں، جب تک ہماری زبان سسپینڈڈ رہی اور غنہ ہوتا رہا اس وقت تک. جب دال کے مخرج پہ گئے تو غنہ ختم ہو گیا. دونی. زبان جب اگلے حرف کے مخرج کے قریب جائے تو اتنا واضح ہونا چاہیے، یہ اتنا قریب پہنچ جائے کہ سننے والے کو غنہ کرنے سے اندازہ ہو جائے کہ اگلا حرف کون سا ہوگا. یعنی یہ ہمارا طریقہ، جیسے میاں دونی، میری زبان دال کے قریب پہنچ گئی تو اگلے شخص کو جو سامنے سننے والا ہے اس کو یہ اندازہ ہو جائے. شیئن، شیئن، ینقلب. ان تمام الفاظ میں دیکھیے کہ غنہ کے ساتھ ساتھ ہی اگلے حرف کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا ہوگا. اور غنہ بھی اگلے حرف پر منحصر ہوتا ہے. غنہ کیسا ہوگا کہ اگلے حرف پر اس کا انحصار ہوتا ہے. اگر اگلا حرف مرقق ہے تو غنہ بھی مرقق ہوگا، جیسے کہ میاں دونی، شیئن. اور اگر نون ساکنہ کے بعد والا حرف مفخم ہے تو غنہ بھی مفخم ہوگا. ینقلب، صار، مضود. یہ اس لیے ضروری ہے کہ غنہ اگر صحیح نہ ہی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا حرف بھی بدل جائے. اگر ہم غنہ مفخم نہیں کریں گے تو بہت چانسز اس بات کے ہیں کہ اگر صاد کے بجائے ہم سین ادا کر دیں، جیسے کہ یہاں پہ صار. یہاں دیکھیے اگر میں یہاں پر غنہ مفخم نہیں کروں گی صار، تو پھر میری آواز سین جیسی ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ زبان کو میں نے اوپر نہیں اٹھایا صحیح وقت پہ. اسی لیے غنہ کی تفخیم یا ترقیق امپورٹنٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ ہر لفظ میں نہ صحیح لیکن کچھ الفاظ میں اس سے لفظ کا مطلب بھی بدل سکتا ہے. اخفاء کا رول کیا ہوگا؟ اخفاء کا حکم کیا ہوگا؟ کس طرح اس کو لکھا جائے گا؟ اس کا رول لکھنے کے لیے آپ کو اس کے تمام پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس کا نام ہے اخفاء حقیقی، پھر ہے غنہ کے ساتھ، اور غنہ کیسا ہے، مفخم یا مرقق. اگر آگے آنے والا حرف مفخم ہے تو غنہ بھی مفخم ہے، اور اگر آگے آنے والا حرف مرقق ہے تو غنہ بھی مرقق ہوگا. چنانچہ اس کا مکمل رول کس طرح لکھا جائے گا؟ اخفاء حقیقی مع الغنہ مرققہ یا اخفاء حقیقی مع الغنہ مفخمہ. دیکھیے جیسے کہ طلقوا، یہاں دیکھیے غنہ جو ہو رہا ہے وہ مفخم ہے کیونکہ طا ہے اگلا حرف، لہٰذا اخفاء حقیقی مع الغنہ المفخمہ. عند، یہاں پر دال ہے نون ساکنہ کے بعد تو غنہ مرقق ہے، لہٰذا اخفاء حقیقی مع الغنہ مرققہ. اس کے بعد اس کے اسپیشل کیسز دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ ایک بات یہ اور نوٹ کرنے کی ہے کہ اخفاء ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے اور دو الفاظ کے درمیان بھی. نون ساکنہ کی صورت میں یہ ایک لفظ یا دو الفاظ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تنوین کی صورت میں یہ دو الفاظ کے درمیان ہی ہوگا، کیونکہ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے. اس کے حکم میں ایک چیز ہمیں اور دیکھنی ہوگی، وہ یہ کہ وصل اور وقف، وصل اور وقف یہ ہمیں اور نوٹ کرنا ہوگا. وہ کس طرح؟ جیسے کہ آپ کو میں نے مثال دی تھی دونی. یہاں دیکھیے اگر ہم وصلاً پڑھ رہے ہیں تو یہاں ہم اخفاء کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم من پر رک جاتے ہیں تو یہاں اخفاء نہیں ہوگا، یعنی رکنے کی صورت میں اخفاء نہیں ہوگا. تو ہم اس کا رول پھر کس طرح لکھیں گے؟ اخفاء حقیقی مع الغنہ مرققہ وصلاً فقط. وصلاً فقط یعنی صرف وصل میں، وقفاً یہاں غنہ اور اخفاء نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں وصلاً فقط کہا جائے گا. تو جہاں کہیں ہمیں نظر آئے کہ صرف حالت وصل میں اخفاء ہو رہا ہے تو یہ ہم مینشن کریں گے.
اس رول کو لکھتے ہوئے کہ اخفاء حقیقی مع الغنہ مرققہ یا مفخمہ جو بھی ہو اس کے حساب سے، اور وصلاً فقط. اگر وصلاً و وقفاً دونوں ہے تو اگر آپ نے لکھا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں لکھا تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ صرف ایک صورت میں ہے تو پھر اس کو لکھنا ضروری ہوگا. اسی طرح ایک اور کیس ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے حروف مقطعات کا. حروف مقطعات میں بھی کچھ جگہ ہمیں اخفاء حقیقی نظر آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیے سورہ مریم کی پہلی آیت، کاف ہا یا عین صاد. یہاں دیکھیے عین اور صاد. عین اور صاد میں دیکھیے اگر ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو عین یا نون اور پھر صاد الف دال، اس طرح سے اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے لکھیں تو یہاں پر نون ساکنہ کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ ایک مفخم حرف ہے. چنانچہ یہاں اور یہ اخفاء کا حرف ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ صاد اخفاء کا حرف ہے، چنانچہ یہاں پر بھی اخفاء کیا جائے گا عین صاد، اور اخفاء کیسا ہوگا یہاں پہ مفخم. چنانچہ یہاں ہم اس کا رول کس طرح لکھیں گے، اخفاء حقیقی مع الغنہ المفخمہ فی حروف المقطعات. کہاں پر ہو رہا ہے یہ حروف مقطعات میں، یعنی باقی رول سیم ہے لیکن یہ غنہ اسپیشلی کس جگہ پہ ہو رہا ہے، یا یہ اخفاء کہاں ہو رہا ہے، حروف المقطعات میں. تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، اخفاء حقیقی مع الغنہ المفخمہ فی الحروف المقطعات. یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں وصل و وقف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی پڑھا جائے گا، کبھی بھی ہم اس کو بریک کر کے نہیں پڑھیں گے، لہٰذا ہمیشہ یہ ایک ہی حالت میں رہے گا، یعنی ہمیشہ یہاں پر اخفاء ہی ہوگا. اسی طریقے سے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 2 دیکھیے، عین سین قاف. یہاں دیکھیے 2 اخفاء ہو رہے ہیں. پہلا عین اور سین کے درمیان، اس کو بھی اگر ہم ایکسپینڈ کر کے لکھتے ہیں عین یا نون اور سین یا نون، تو پہلا جو ہے نون ساکنہ، اس کے بعد سین آ رہا ہے جو کہ اخفاء کا حرف ہے، تو یہاں بھی اخفاء ہوگا عین سین قاف. اور دوسرا دیکھیے ایک اور اخفاء ہو رہا ہے یہاں پر جو کہ سین اور قاف کے درمیان ہے، یعنی سین یا نون، یہاں پھر نون ساکنہ ہے اور پھر اس کے بعد قاف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی اخفاء ہوگا. پہلا اخفاء جو ہے یعنی عین اور سین کے درمیان وہ ہے اخفاء حقیقی مع الغنہ المرققہ فی الحروف المقطعات، اور دوسرا جو ہے سین اور قاف کے درمیان وہ ہے اخفاء حقیقی مع الغنہ المفخمہ فی الحروف المقطعات. چنانچہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اخفاء کرتے وقت 3 باتیں ہمیں مینلی مد نظر رکھنی چاہیے. نمبر 1، مخفی نون کے بعد آنے والے اگلے حرف کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے منہ تیار رہے. اگر اگلا حرف مفخم ہو تو مخفی نون یا تنوین اور غنہ کی آواز بھی مفخم ہی آئے گی، اور اگر اگلا حرف مرقق ہو تو مخفی نون یا غنہ کی آواز بھی مرقق آئے گی. مفخم کس میں آئے گی صورت میں، جبکہ صاد، ضاد، طا، ظا یا قاف ہوں، جیسے کہ منظرین، علیم قدیر. ان دونوں مثالوں میں دیکھیے ہمیں پہلے سے معلوم ہو رہا ہے کیونکہ غنہ مفخم آ رہا ہے کہ اگلا حرف کیسا ہوگا، اور اگر اگلا حرف مرقق ہو تو مخفی نون یا تنوین کی آواز اور غنہ بھی مرقق ہوں گے، جیسے کہ وَإِن كُنتُمْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. دوسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے خیشوم سے مکمل طور پر غنہ کرنا، اور غنہ صحیح وقت پہ کرنا، یعنی کہ جب ہم نون ساکنہ کو ادا کر رہے ہوں اسی وقت ہم غنہ کریں، اگلے حرف پہ جاتے وقت ہمارا غنہ نہیں ہونا چاہیے. وَإِن كُنتُمْ، اس طرح سے ہمیں پراپرلی غنہ کرنا ہوگا، خیشوم سے مکمل طور پہ ہمیں غنہ کرنا ہوگا. نمبر 3، ناک کی آواز کے ساتھ ساتھ منہ سے بھی آواز نکلے گی، کیونکہ مخرج مکمل طور پہ بند نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ زبان سسپینڈڈ رہتی ہے، لہٰذا منہ سے بھی آواز ساتھ ساتھ ہی ادا ہوگی. نیادونی، آپ جب اس کو ادا کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آواز آپ کے منہ سے بھی نکل رہی ہے اور ناک سے بھی.
اخفا میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ پاسبل مسٹیکس ہیں جو کہ ہم کر دیتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر نون ساکنہ کا اخفا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو تو اس ضمہ کی صرف ایک ہی حرکت ہونی چاہیے اور اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ غنہ کے بجائے حرکت کو طول دے دیتے ہیں جس سے ایک واو کا اضافہ ہونے کا گمان ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ ہے کنتم، اس کو اگر ہم ضمہ کو طویل کر دیں گے تو ایسی آواز محسوس ہوگی جیسے کہ کنتم، جو کہ ایک بہت کامن مسٹیک ہے. ہم غنہ طویل کرنے کے بجائے ہم اس کو جو حرکت ہے اسے طویل کر دیتے ہیں جس سے واو کا اضافہ محسوس ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے. اسی طرح اگر پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تب بھی اکثر یہی مسٹیک ہو سکتی ہے. تب بھی اس صورت میں ہمیں ایک ہی حرکت پراپرلی ادا کرنی چاہیے تاکہ ایک اضافی یا کا گمان نہ ہو. جیسے کہ من قبل، اگر ہم اس کو صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو یہ من قبل اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے جس میں ایسا لگے گا کہ یہاں پر ایک عدد یا ہے. ایک اور مسٹیک جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اخفا کرتے وقت زبان کو نون کے مخرج پر لگا دیتے ہیں. اس طرح نون مخفی کے بجائے نون مظہرہ سنائی دیتا ہے، یعنی وہ نون جس کا اظہار ہو رہا ہو. اخفا کے بجائے ہم اظہار کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. یہاں بھی دیکھیے دوبارہ سے من دونی کی ہی مثال لیجئے. اگر ہم اس کو اخفا کیے بغیر یعنی کہ من دونی اس طرح ادا کرنے کے بجائے زبان کو ہم نون کے مخرج پر لگا دیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیسے ادا ہوگا؟ من دونی. اور یہ بھی بہت کامن مسٹیک ہے، ہم اخفا میں غلطی کر جاتے ہیں. یہ غلطی جو ہے یہ ہماری لحن جلی تو نہیں ہے لیکن کانسٹنٹلی جاننے کے باوجود یہ غلطی کرنا گناہ کا سبب بن سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کا ہمیں صحیح طور پر خیال رکھنا ہوگا. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اخفا اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پریکٹس کریں قرآن سے. اور ایک بار پھر آپ سے کہوں گی کہ عثمانی مصحف کے ساتھ اس کی پریکٹس جاری رکھیے. جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.